السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیۃ اللیل وجعلنا آیۃ النہار مبصرہ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، رواہ البخاری، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے خیال ہوا کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، چونکہ ماشاءاللہ فیصل مسجد میں ان دنوں چھٹیوں کی وجہ سے آپ میں سے اکثر حضرات راولپنڈی اسلام آباد والوں کے لیے مہمان ہیں، اور مسجد کے اندر آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ جب انسان مسجد کے اندر آتا ہے تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ تو جب انسان مسجد کے اندر آتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان جب کسی کے ہاں جاتا ہے تو وہ میزبان کے سامنے بہت ساری ایسی چیزوں کا خیال کرتا ہے جو کہ مہمانی کا تقاضا ہے، جو میزبان کو بری نہ لگیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر جیسے بھی اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں، اور بس اوقات بے تکلفی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور ہر مسلمان کو حق بھی ہے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی مرضی کے ساتھ رہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے آداب اور بہت ساری ہدایات ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اسی نسبت سے ایک حدیث آج خیال ہوا کہ پہلے وہ عرض کر دیں اور اس کے بعد پھر موضوع پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، کہ تم راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ جہاں لوگوں کی گزرگاہیں ہوں وہاں پر مجلسیں لگا کر بیٹھ جانا، اور وہاں پر گپ شپ لگانا، وہاں مختلف قسم کے ٹھیے بنا لینا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ راستوں کو اپنی بیٹھنے کی جگہ نشست گاہ بنانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، کہ ہمارے لیے تو بس اوقات راستوں پر بیٹھنا اور وہاں نشست لگانا، وہاں گیدرنگ کرنا، یہ بس اوقات روز مرہ کی گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کوئی ضروری بات ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم کسی راستے گزرگاہ پر ہم بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما ابیتم فاعطوا الطریق حقہ، اگر تمہارا اس پر اصرار ہے کہ تمہیں ضروری ہی کسی کام کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اپنے راستے کا حق ادا کرو۔
ہمارا جو دین ہے یہ حقوق کا دین ہے. اس میں جہاں اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے سے متعلق حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ایسے ہی عام مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ آپ انسانوں کے ساتھ جب آپ زندگی گزار رہے ہو تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کے کچھ رائٹس آپ کے ذمے ہیں. آج چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ضمنی طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے دین نے تو اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کے ساتھ پہلو میں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی پہلو میں کوئی صاحب سفر کر رہے ہیں، آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کی ساتھ والی سیٹ پہ کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی بس پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کی ساتھ والی سیٹ پہ کوئی ایسے صاحب ہیں جو کہ اجنبی ہیں آپ کے لیے، آپ کے کوئی دوست نہیں ہیں، آپ کے کوئی عزیز نہیں ہیں، بلکہ آپ کے لیے اجنبی ہیں، تو ہمارے دین نے اس کا بھی حق بیان کیا ہے. والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، اس کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. تو جب تم عام راستوں پر جب چلتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے؟ کہ جب ہم راستے سے گزرتے ہیں، بھئی یہ بات تو عام مسلمان کو سمجھ میں آتی ہے، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، لیکن راستے کا بھی کوئی حق ہے. اس میں تو ہم اپنی مرضی سے بس چلتے ہیں، جس کو جو دل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، راستے کا بھی حق ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ کہ جب تم راستے پر چلو تو سب سے پہلے غض البصر، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اس لیے کہ جب انسان راستے پر چلتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو حلال بھی نظر آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہیں، وہ بھی نظر آتی ہیں. تو ایسی صورت میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. قرآن میں بھی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، یعنی جب کوئی حرام چیز آ جائے تو اس پہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے سب سے پہلا کہ بھئی یہ نہیں کہ تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چیزوں کو دیکھتے رہو اور بے تکلفی کے ساتھ جو چیز سامنے آئے اس پہ نگاہ اپنی جما لو. نہیں، نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو پس کرو، یہ تمہارے لیے راستے کا حق ہے. اور فرمایا کہ وکف الاذی، بہت اہم بات ہے، اس کا تعلق تو تمہاری ذات کے ساتھ ہے، تمہاری روحانیت کے ساتھ ہے، تمہاری باطن کی پاکیزگی کے ساتھ ہے. جتنی تمہاری نگاہ پاکیزہ ہوگی، تمہاری سوچ پاکیزہ ہوگی، تمہارا دل پاکیزہ ہوگا، تمہاری روح پاکیزہ ہوگی، تمہارا باطن پاکیزہ ہوگا، جس کو قرآن پاک نے تزکیہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکا. تو وہ انسان کو حاصل ہوگا. اور دوسری چیز راستے کا حق کیا ہے؟ کہ جس کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ جو آپ کے ساتھ اس معاشرے میں رہتے ہیں. وہ کیا؟ کہ تم راستے پر چلتے ہوئے دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچاؤ. تمہاری وجہ سے، تمہاری سواری کی وجہ سے یا تمہارے راستے پر چلنے کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اب اس کے اندر جتنے بھی ٹریفک کے سلسلے میں جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. ٹریفک کے قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہر آدمی جب اس کی پابندی کرے گا تو اس کے نتیجے میں کسی دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اس کو ہم اپنے دین کا حصہ نہیں سمجھتے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ٹریفک کا قوانین کے اندر یہ ہے کہ بھئی جب ریڈ لائٹ ہو جائے، سرخ اشارہ ہو جائے تو آپ رک جاؤ. اب دوسروں کا حق ہے کہ وہ چلیں، اب آپ انتظار کرو. اور جب آپ کی لائٹ گرین ہو جائے، یعنی جب اشارہ جو ہے وہ سبز ہو جائے، تب آپ کا حق ہے، آپ چلو. اب اگر ایک آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ دوسروں کی حق تلفی کر رہا ہے، تو یہ کف الاذی نہیں کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم دوسروں کو تکلیف نہ دو، یہ دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے. مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں. اسی طرح سے مختلف جگہ پر گاڑی کو پارک کرنے کے لیے جگہ بنی ہوتی ہیں جس کو پارکنگ ایریاز کہتے ہیں. اب وہاں پر بسا اوقات
لکھا ہوتا ہے کہ یہاں گاڑی کھڑی نہیں کرنی، نو پارکنگ ایریا ہے، اور ہمارے ہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہی گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے۔ نو پارکنگ کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی اور نہیں کھڑی کرے گا، میں کھڑی کرتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ اس سے آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ جگہ اس لیے چھوڑی ہوئی ہو تاکہ جو پیدل آنے والے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، یا بسا اوقات ہسپتالوں کے باہر ایمبولنس کے گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو نو پارکنگ کہہ دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی میں کسی مریض کو لے کے آئے تو وہاں پر آگے گاڑیاں کھڑی ہونے کی وجہ سے مریض کو بر وقت جو طبی امداد دینی ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تو یہ بھی کف الاذی ہے کہ آپ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے پر جب چلو تو دوسروں کو تکلیف نہ دو، تمہارے ڈرائیونگ کے انداز سے، تمہارے پارکنگ کے انداز سے، تمہارے چلنے کے انداز سے، تمہارے کسی جگہ رکنے کے انداز سے، تمہاری کسی جگہ گیدرنگ کرنے کی وجہ سے اگر کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو تم راستے کی حق تلفی کر رہے ہو، جو حقوق العباد کی حق تلفی ہے۔ اور پھر تیسری اور چوتھی بات فرمائی کہ راستے کا حق یہ ہے کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اگر کوئی دوسرا غلط چیز کر رہا ہے تو پیار محبت سے اس کو سمجھا دینا، پیار محبت سے اس کو کہہ دینا۔ ہمارے ہاں دو طرح کے رویے پائے جاتے ہیں۔ ہم جب کسی غلط چیز کو دیکھتے ہیں تو ایک رویہ تو یہ ہے کہ ہم بہت ہی نامناسب اور سخت رویے کے ساتھ اس پہ باقاعدہ تنقید کرتے ہیں، جس سے اگلے آدمی کی بجائے اصلاح ہونے کے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی سرکار لگے ہوئے ہو، تم ہمارے کوئی حاکم ہو، تم کوئی سرکار ہو ہمارے سر پہ کہ تم ہمیں یہ آرڈر کر رہے ہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی اصلاح کے لیے کوئی غلط چیز ہم نے دیکھی اور اس کی اصلاح کے لیے بجائے اس کے کہ ہم کسی نرم رویے کے ساتھ اس سے بات کرتے، ہم نے سخت لہجے میں اور سخت رویے کے ساتھ اس سے بات کی، جس سے بجائے اصلاح کے بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ایک تو یہ رویہ ہے ہمارا۔ دوسرا رویہ کیا ہے کہ ہم کسی غلط چیز کو ہوتا ہوا دیکھ کے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میری بلا سے۔ تو یہ دونوں رویے قابل اصلاح ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی غلط چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے تو پیار محبت کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، عین ممکن ہے کہ اس شخص کو پتہ نہ ہو، اس کو معلوم نہ ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر تو جو وضو استنجے کی جگہ ہے اس کو عام طور پر جو ہے وہ باتھ روم، واش رومز کہہ دیا جاتا ہے۔ دنیا کے بعض ممالک میں اس کو ریسٹ روم کہتے ہیں، ریسٹ روم، جس کا عام طور پر جو ہے لوگوں کو مطلب پتہ نہیں ہوتا۔ جو اس ملک میں نہیں گیا تو اس کو پتہ نہیں کہ ریسٹ روم کا کیا مطلب ہے۔ اب اگر کوئی شخص وہاں پر کسی کو بتلا دے کہ یہ جگہ انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، وضو استنجے کی، اور کوئی شخص اگر وہاں پر خواتین کا سیکشن علیحدہ ہوتا ہے، مردوں کا سیکشن علیحدہ ہوتا ہے، اب جس کو ریسٹ روم کا پتہ نہیں تو اس کو مردوں اور عورتوں کا فرق بھی پتہ نہیں۔ اب اگر وہ خواتین والے سیکشن میں جا رہا ہوگا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پیار سے سمجھا دیں گے کہ بھئی اس میں مردوں کی جگہ موجود ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ ایسے یہاں ہماری فیصل مسجد میں خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص ہے، مردوں کی نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص ہے۔ اب اگر کوئی بہن نماز پڑھنے کے لیے ہال میں تشریف لے آئیں تب اس کو پیار سے کہیں گے کہ بہن آپ خواتین کے سیکشن میں تشریف لے جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اصلاح ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال میں اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، ہمیں ایک سوشل ویلیوز دی ہیں کہ تم نے اگر کسی معاشرے میں زندگی گزارنی ہے تو تمہارے وجود سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، تمہارے رویے کی وجہ سے کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث آج خیال ہوا کہ جو ہے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیات اور احادیث پڑھی ہیں، اس میں ہم دو باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ آج پاکستان میں، بلکہ اس سال تو ماشاءاللہ جو ہجری تاریخ ہے وہ سعودی عرب میں اور پاکستان میں ایک ہی ہے، آج 19 ذی الحجہ ہے، اور ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، یعنی جس کو ہم اسلامی سال کہتے ہیں، ہجری سال کا یہ آخری مہینہ ہے۔ گویا کہ 10-11 دن کے بعد انشاءاللہ 1448 1448 سال شروع ہو جائے گا، تو ہم گویا کہ 1447 کے آخری دن گزار رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہمارا یہ سال گزرا، اور یہ میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں روزمرہ کی زندگی میں ہم عیسوی سال کو استعمال کرتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جس کی آج جون کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہجری یا اسلامی سال، اسلامی مہینے اور اسلامی تاریخیں عید اور رمضان کے علاوہ عام طور پر ہمارے روزمرہ کی زندگی کی روٹین میں نہیں ہے، اس لیے بس اوقات ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے، بلکہ اسلامی سال کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اسلامی سال کو اور اسلامی تاریخوں کو محفوظ رکھنا یہ بطور امت مسلمہ کے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلامی سال گویا کہ ختم ہو رہا ہے، تو اسلامی سال کا اختتام ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی سال کی جو تاریخیں رکھی گئیں، اس کا جو کیلنڈر شروع کیا گیا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جو ہجرت کا جو سال تھا، وہاں سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا گیا، اس لیے ہم اس کو ہجری سال کہتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق یہ دیتا ہے بہت سارے اسباق میں سے کہ ایک مسلمان کی زندگی جہد مسلسل ہے۔ مسلمان کو اللہ نے ایک محنت والا شخص پیدا کیا ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا، کاہلی اور سستی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ جیسے شیطان سے پناہ تو ہم سب مانگتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی ہم کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسے ہمیں شیطان سے پناہ مانگنا سکھایا گیا، اسی طرح سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ تم العجز والکسل، کہ تم سستی سے پناہ مانگو، کاہلی اور سستی سے پناہ مانگو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے اسباق دیے کہ تم نے اپنی زندگی کے اندر ایک جہد مسلسل کرنی ہے۔ چنانچہ یہ سال کا اختتام ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کا جائزہ لیں۔ جیسے کوئی کاروباری اپنے ہر مہینے کے آخر میں کوئی کلوزنگ ڈیٹ ہوتی ہے جس میں بیٹھ کے وہ اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے، یا کچھ لوگ 6 مہینے کے بعد کرتے ہیں، بڑے بڑے ادارے سالانہ آڈٹ کرتے ہیں جس میں وہ دیکھتے ہیں کیا کمایا اور کیا کھویا، کیا پایا اور کیا کھویا۔ اگر کسی بزنس کے اندر یہ آڈٹ نہ ہو، یہ حساب کتاب نہ ہو، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کما رہے ہیں یا کھا رہے ہیں۔ جو سرمایہ لگایا شاید وہی کھائی جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ اس کا حساب کتاب کرتے رہا کریں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ زندگی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی متاع ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس وقت کا صحیح استعمال انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور اسی وقت کا غلط استعمال انسان کو جو ہے وہ بہت ساری ناکامیاں اور بہت ساری زندگی کے اندر پریشانیاں اس کو دیکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہاتھ سے نکل گئی
تو پھر تم کفے افسوس ملتے رہو گے، افسوس کرتے رہو گے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک فرمایا شبابہ کا قبل حرمی، یہ جو جوانی کی بہاریں ہیں نا، یہ چند دن کی بات ہے۔ ابھی چند سال پہلے تم اتنے کمزور تھے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں اتنا کمزور پیدا کیا تھا کہ تمہاری ماں دودھ کی بوتل تمہیں ہاتھ میں پکڑاتی تھی تو تم اس کو کیری نہیں کر سکتے تھے، اس کو تم پکڑ نہیں سکتے تھے، اتنے تمہارے ہاتھ ویک اور کمزور تھے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے اس کمزوری کے بعد تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے پاؤں میں، تمہاری ٹانگوں میں، تمہارے جسم میں قوت پیدا کر دی۔ اب تم جوان ہو، اب تم جناب بڑے بڑے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہو، بڑی بڑے جناب زندگی کے کارنامے سر انجام دے دیتے ہو، لیکن یہ بھی چند دن کی بات ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر چند دن کے بعد، اس قوت کے بعد، اس طاقت کے بعد تم نے دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دیکھنا ہے، پھر تم دوبارہ اتنے کمزور ہو جاؤ گے، اللہ نہ کرے، کہ پھر جیسے بچے کو واش روم کے لیے ماں کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو تمہیں بھی اپنے اب ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے دوسروں سے ہیلپ لینی پڑے گی۔ عمر کے اس حصے سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، ارذل العمر، کہ انسان زندگی کے اس حصے کو پہنچ جائے کہ اس کے ساتھ والے یہ کہنے لگیں کہ دعا کرو کہ اللہ پردہ دے دے۔ اس عمر سے پناہ مانگی ہے، لیکن وہ عمر تمہارے اوپر آنی ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ جو جوانی کی بہاریں ہیں اس سے فائدہ اٹھا لو۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ وقت رکا ہوا ہے، یہ وقت رکا ہوا نہیں ہے، یہ ہر لمحہ برف کی طرح سے پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کے دنوں کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آج صحت ہے، یہ دنیا ہے، یہاں پر کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ساری زندگی کبھی بیمار نہیں ہوا۔ بیماریاں، صحت، خوشی، غمی اس زندگی کا، اس دنیا کا حصہ ہے۔ ہاں جنت میں جائیں گے تو وہاں جو چاہیں گے ملے گا، دنیا میں تو بیماریاں بھی ہیں اور صحت بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ تو اس لیے جو اس وقت تمہارے پاس جو تمہیں فرصت ملی ہوئی ہے اور اس میں اللہ نے تمہیں صحت دے رکھی ہے، اس کو بیماری کے دن آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ پھر تم افسوس کرو گے کاش کہ صحت ہوتی تو میں یہ کام کر لیتا، کاش کہ میرے پاس صحت ہوتی تو میں یہ کام کر لیتا۔ پھر فرمایا کہ وغناک قبل فقرک، کہ اللہ نے جو تمہیں آسائش دی ہوئی ہے، غنا دیا ہوا ہے، فقر کے آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت سمجھ۔ انسان کے حالات ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہم سب کے یعنی سامنے کی بات ہے کہ کرونا سے پہلے وہ لوگ جو کہ خود زکاتیں دیتے تھے، کرونا کا لاک ڈاؤن ہوا اور سب کچھ بدل گیا۔ اللہ بچائے، اللہ سب کے پر پردہ رکھے۔ ہم نے ایسے لوگ جو بھی دیکھے کہ جو پہلے کرونا سے پہلے 2019 تک زکاتیں دیتے تھے، 2021 میں وہ زکاتیں لینے والے بن گئے۔ ہم سب کے سامنے کی بات ہے۔ تو انسان بس اوقات بہت اچھی جاب ہوتی ہے اور وہ ڈاؤن سائزنگ کرتے کرتے جناب وہ دفتر کے اندر جو سب سے اہم پوسٹوں پہ لوگ ہوتے ہیں ان سب کو فارغ کر دیتے ہیں۔ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ بولے چلو جی گھر جاؤ۔ وہ سارے کے سارے آدمی کا وہ جو سوشل سٹیٹس ہے اور آدمی کا جناب وہ زندگی کے سارے کے ساری جو ایک لگژری لائف انسان گزار وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے ابھی گنجائش دے رکھی ہے نا، یہ چند دن کی بات ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری ساری چیزوں کے مالک دوسرے بن جائیں گے، اس وقت تم چاہو گے لیکن تم نہیں کر سکو گے۔ تو اپنے اس تونگری کے دنوں کو فقر سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ اور پھر فرمایا وفراغک قبل شغلک، اللہ نے جو تمہیں فرصت اور وقت دیا ہوا ہے، اتنی مصروفیت تمہارے اوپر آ جائے کہ تم اپنی دین دنیا کے فرائض بھی پورے نہ کر سکو، اس سے پہلے پہلے اتنی مصروفیت کے عذاب سے پہلے، کچھ مصروفیت تو اللہ کی نعمت ہے، ویلا آدمی وہ تو کسی کام کا نہیں، لیکن اتنی مصروفیت کہ انسان نہ ماں باپ کو دیکھے، نہ بیوی بچوں کو دیکھے، نہ اپنے آپ کو دیکھے، اتنی مصروفیت بھی کیا مصروفیت ہوئی۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے اپنے وقت کو غنیمت سمجھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو ایسی دے رکھی ہیں
کہ جن نعمتوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ دھوکے اور نقصان خسارے میں ہیں، وہ نعمتیں ہیں لیکن اس کا پازیٹیو یوز نہیں کر رہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ ایک نعمت الصحہ، خدا نے جو صحت دی رکھی ہے وہ صحت کو صحیح استعمال نہیں کرتے لوگ، اور دوسرا الفراغ، جو اللہ نے وقت دے رکھا ہے، جو فرصت دے رکھی ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ نعمت یا تو چھن جاتی ہے یا ایک وقت کے بعد یہ نعمت پھر انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو بھی اس لیے اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانا، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں 24 گھنٹے، آج ہی سوچ لیں کہ میں نے صبح سے لے کے اب تک کیا پازیٹیو کام کیا ہے جس سے میرے دین دنیا کا کوئی فائدہ ہوا ہے۔ کتنا وقت ہمارا ایسی چیزوں میں گزر جاتا ہے جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے بچوں کو 25 مئی سے چھٹیاں ہو چکی ہیں، سمر ویکیشن چل رہی ہیں۔ اب یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا اس وقت بوجھ یہ کہ بچے کریں کیا۔ پہلے تو چلو اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، کالجز میں چلے جاتے ہیں، اب گھر میں رہیں گے، کیا کریں گے؟ پہلے سے پلاننگ کرنا کہ ہمارے ان بچوں کا جو وقت ہے وہ کیسے مفید چیزوں میں استعمال ہو جائے۔ کوئی سکل سیکھ لیں، کوئی زبان سیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کی جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ قرآن نے کہا تو کسی اور حوالے سے ہے لیکن وہ اپلائی ہم سب پہ ہوتا ہے۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ تو چلے کہ تم اللہ سے کیا کہہ رہے ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسی طلب اور ایسی ریکویسٹ ہے جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اپلیکیشن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اپلیکیشن دے رہے ہیں لیکن کوئی جس کو اپلیکیشن دے رہے ہیں وہ پوچھے کہ بھائی صاحب آپ کو کیا چاہیے، کہتا مجھے نہیں پتا۔ بھئی آپ اپلائی کس چیز کا کر رہے ہیں؟ آج ہمارا حال ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ پاک کے سامنے نماز میں، دعاؤں میں چیزیں بیان کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو وقت اللہ نے دیا ہوا ہے، ہمارے بچوں کے پاس یہ فرصت ہے، ہماری بچیوں کے پاس یہ وقت ہے، اس کو مفید چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے پلاننگ کریں، ورنہ یہ آج کے موبائل کا غلط استعمال آج ہمارے وقت کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ اس نے ہماری جیسے بہت ساری چیزوں کو اور ہماری زندگی کے بہت سارے نقصانات کو جیسے کر دیا، آج اس کے لیے اس کا مفید استعمال، جس کی وجہ سے آج ہم کچھ سیکھ لیں، کچھ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، ہم بطور باپ کے جو چیزیں اپنی زندگی میں نہیں کر سکے وہ اپنے بچوں کو کروانے کا موقع دے دیں۔ میں بہت سارے دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ سمر کی ان چھٹیوں میں اگر مثال کے طور پر قرآن کریم آپ کو جتنا آتا ہے کبھی کسی کو سنا دیں کہ آپ کو وہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھنا آتا ہے تو اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، اس کے اندر جو احکام بیان ہوئے وہ آتے ہیں۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ، ہماری جو اس وقت کی جنریشن ہے وہ سمجھ بوجھ اور وسائل کے اعتبار سے ہم سے آگے ہے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے جو آج ہمارے بچوں کے پاس، جو اس وقت میٹرک میں ہے، ایف ایس سی میں ہے، کسی یونیورسٹی کے فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر میں ہے۔ آج جتنے لرننگ اور سیکھنے کے اسباب اللہ نے ان کے دے رکھے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ لیکن آج مسئلہ کیا ہے؟ گائیڈنس نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے، بڑوں کی طرف سے ان کو باقاعدہ ڈائریکشن نہیں دی جاتی، جس کے نتیجے کے اندر آج وہی وقت جو کہ مفید چیزوں میں استعمال ہونا چاہیے ان چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، جس سے اخلاق بھی تباہ ہو رہے ہیں، دین بھی تباہ ہو رہا ہے، اور ہماری فیملی ویلیوز، سوشل ویلیوز اور اس کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ انسانی اقدار بھی ہماری متاثر ہو رہی ہیں۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔